سورہ النساء آیت نمبر 27۔ حوالہ تفسیر تیسر القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یرید چاہتا ہے ان کے یتوبہ توجہ کرے علیکم تم پر، وَيُرِيدُ اور چاہتے ہیں الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ جو لوگ پیروی کرتے ہیں شہوات خواہشات، ان کے تمیلو پھر جاؤ، میلن پھر جانا، عظیمہ بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو، مگر جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور تک چلے جاؤ۔ معاشرتی اصلاحات پر مخالفین کا شور و غوغا۔ ان خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں سے مراد وہ ہر طرح کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو مقدم سمجھتے اور انہی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا منافق یا دوسرے مشرکین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے بے شمار ایسے احکامات نازل فرمائے جن پر عمل کرنا اکثر لوگوں کو ناگوار تھا۔ مثلاً میراث میں لڑکیوں اور چھوٹے بچوں کا حصہ مقرر کرنا، بیوہ سے سسرال کی بندشوں کو ختم کرنا، اور عدت کے بعد اسے نکاح کے لیے پوری آزادی دلانا۔ عورت کو خاوند کی طرح طرح کی زیادتیوں سے نجات دلا کر معاشرہ میں اس کا مقام بلند کرنا وغیرہ۔ ایسی تمام اصلاحات پر بڑے بوڑھے اور آبائی رسوم کے پرستار چیخ اٹھتے تھے اور لوگوں کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے 4 سے زیادہ بیویوں پر پابندی لگا دی۔ اب جن مسلمانوں نے زائد بیویوں کو طلاق دے کر فارغ کیا تھا، ان کی اولادوں سے یوں کہنا کہ اس حکم کی روح سے تمہاری ماؤں اور باپ کے تعلق کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہے، تو کیا تم جائز اولاد ہو یا ناجائز، وغیرہ وغیرہ۔ اور سب سے بڑھ کر اعتراض یہود کو تھے، جنہوں نے از خود کئی حلال چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا اور اپنے اوہام و خرافات کو شریعت الہیہ کا درجہ دے رکھا تھا۔ مثلاً حیض والی عورت ان کے ہاں ایسی ناپاک تھی جس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا بھی جائز نہ تھا، اس لیے وہ حیض کے دوران انہیں بالکل الگ تھلگ رکھتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی ایسا ہی رواج انصار مدینہ میں بھی چل نکلا تھا، مگر قرآن الکریم کے حکم کی روح سے مجامعت کے سوا حیض والی عورت سے تمام تعلقات اسی طرح رکھے جا سکتے ہیں جس طرح پاکیزگی کے دنوں میں ہوتے ہیں۔ ایسی باتوں پر یہود چلا اٹھتے تھے کہ دیکھو یہ نبی ہر ناپاک کو پاک اور ہر حرام کو حلال بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے متعلق
پرواہ نہ کرو، اور اگر تم لوگ ان کی باتوں پر توجہ دینے لگو گے تو یہ تو تمہیں راہ راست سے کہیں دور جا کر پھینکیں گے۔ لہٰذا جو احکام تمہیں مل رہے ہیں ان پر ان کے اعتراضات سے بے پرواہ ہو کر اور بے خوف ہو کر عمل کیے جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمین یا رب العالمین۔